ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس گروپ کی شکل میں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کے ساتھ مل کر ڈپارٹمنٹ کا پتہ لگا سکے۔ ایڈمن آفس کے ساتھ ہی دیوار پر چسپاں نوٹس بورڈ پر اسٹوڈنٹ کا ایک جمع غفیر تھا، جہاں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں معلومات لے رہے تھے، اور وہ بھی اس کشمکش میں تھے کہ کیسے وہ اس رش کو چیرتی ہوئی آگے بڑھے۔ ابھی وہ کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی دوست انیلا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ مانور نے جب انیلا کو دیکھا تو اس کو سکون ہوا اور اس نے گہری سانس لی اور وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ پرانے اسٹوڈنٹس نیو اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کر رہے ہیں۔ انیلا نے مانور کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف مڑ گئی تاکہ وہ ان اسٹوڈنٹس کی نظروں سے بچ جائیں، نہیں تو ان کی بھی کلاس لگ جانی تھی۔ اور انیلا نے مانور کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر انیلا اس کے ساتھ نہ ہوتی تو مانور نے گھبراہٹ سے بے ہوش ہی ہو جانا تھا۔ انیلا نے اسے پانی پلایا اور جب مانور نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تو مانور نے انیلا سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا پتہ لگا لیا ہے کہ وہ کس طرف ہے؟ انیلا نے جواب دیا، ہاں مجھے پتہ ہے کہ کس طرف ہے۔ انیلا نے مانور سے کہا کہ تم اتنی سی بات پہ پریشان ہو گئی ہو؟ یہ تو ہر کالج اور یونیورسٹی میں ہوتا ہے، پرانے اسٹوڈنٹس نیو اسٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں۔ تم اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، اب تم یونیورسٹی تک آ گئی ہو اور تمہیں اپنے آپ کو ہر طرح کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ مانور نے انیلا کی بات سن کر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ انیلا اور مانور دونوں اسکول سے اکٹھی تھیں، دونوں کے گھر بھی پاس پاس ہی تھے اور دونوں کو آپس میں بہت دوستی تھی، اس لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک وہ دونوں اکٹھی ہی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ انیلا تھوڑی سی شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی، لیکن مانور خاموش اور جلدی گھبرا جانے والی لڑکی تھی، لیکن دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ مانور کے والد سلیم صاحب ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا مانور سے چھوٹا تھا اور فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مانور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے انکار کر رہی تھی کیونکہ وہ زیادہ لوگوں میں خود کو مطمئن محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن سلیم صاحب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرے۔ اس طرح سلیم صاحب اور انیلا کے اصرار پر مانور کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑا۔ ادھر انیلا کی 2 اور بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ انیلا کے والد سرکاری ملازم تھے۔ آج دونوں کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اس لیے دونوں علیحدہ علیحدہ یونیورسٹی آئیں۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور کلاس روم میں بیٹھ گئیں۔ آہستہ آہستہ ان کے ٹیچرز آتے گئے اور انٹروڈکشن لیتے گئے، اور کوئی لیکچر نہ ہوا، اس لیے وہ جلد ہی گھر واپس چلی گئیں۔ مانور جب گھر پہنچی تو اس کی امی نے کہا کہ تمہارا آج یونیورسٹی میں کیسا دن گزرا؟ تو مانور نے کہا کہ بس ٹھیک ہی گزرا۔ مانور کی امی نے اسے غور سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو مانور نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے مجھے اتنے لوگوں میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ ایڈمیشن نہ لوں، لیکن آپ لوگوں نے میرا زبردستی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا۔ اس کی امی نے جب یہ بات سنی تو اسے گلے سے لگایا اور سمجھانے لگی کہ بیٹا، آپ کو دنیا کا پتہ چلے گا، آپ میں خود اعتمادی آئے گی، آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت ہو ہی جائے گی۔ شام کو جب سلیم صاحب بھی دفتر سے واپس آئے تو انہوں نے بھی اس سے پوچھا، تب اس نے امی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے ابو کو بتایا کہ آج کا دن اچھا گزرا ہے۔ سلیم صاحب مانور کی بات سن کر خوش ہوئے۔ اس طرح سلیم صاحب روزانہ دفتر جاتے ہوئے گاڑی پر انیلا اور مانور کی یونیورسٹی تک چھوڑ دیتے اور واپسی پر دونوں رکشے سے اکیلے گھر آ جاتی۔ اس طرح ان کی یہ روٹین بن گئی اور اب مانور کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی اور یونیورسٹی کے ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک دن انیلا کسی وجہ سے یونیورسٹی نہ جا سکی تو مانور کو اکیلے ہی جانا پڑا۔ کچھ لیکچر لے کے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر آئی اور ایک جگہ پر کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا، لیکن جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی اس کو یہی محسوس ہوتا رہا کہ آخر کار وہ ادھر سے اٹھ گئی اور رکشہ دیکھنے لگی کہ اس پر سوار ہو کر وہ گھر جا سکے۔ جلدی اسے رکشہ مل گیا، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ رکشے پر بھی اس کو یہی محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد ہی گھر پہنچ جائے۔ جب اس کا رکشہ گھر کے سامنے پہنچا تو اس نے شکریہ ادا کیا اور جلدی سے رکشے والے کو کرایہ دے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اکیلی نہیں جائے گی۔ جب انیلا چھٹی کرے گی تو وہ بھی چھٹی کر لے گی۔
اس طرح کافی دنوں تک اس کو کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن ایک دن مانور اور انیلا کیفیٹیریا میں بیٹھے چائے پی رہی تھیں۔ کچھ لڑکوں کا گروپ بھی کیفیٹیریا میں داخل ہوا اور ان سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگے اور غلط زبان استعمال کرنے لگے، جس کو سن کر انیلا اور مانور کو غصہ آنے لگا۔ مانور نے انیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کیفیٹیریا سے باہر چلنے کو کہا۔ ابھی وہ باہر جانے کے لیے قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ ان لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا اور مانور اور انیلا پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ انیلا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر ان سے کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، نہیں تو تم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، میں پرنسپل سے تم لوگوں کی شکایت کر دوں گی۔ جب ان لوگوں نے اس کی بات سنی تو زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے مانور کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو مانور نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جب مانور نے یہ کام کر دیا تو وہ پریشانی سے کبھی اپنے ہاتھ کو اور کبھی اس کے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی اور سوچنے لگی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جب انیلا نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انیلا نے اس لڑکے کو دھکا دیا اور مانور کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ اچانک مانور کا پاؤں مڑ گیا اور ایک دم سے مانور نیچے گر گئی۔ انیلا نے جب اسے دیکھا تو فوراً ہی اس تک پہنچی اور لڑکا بھی بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آ گیا۔ مانور نے جب یہ دیکھا تو خوف سے اسے پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، اب وہ اس جلاد سے نہیں بچ سکتی۔ جب وہ لڑکا مانور کے قریب پہنچا تو اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، لیکن پاؤں میں درد کی وجہ سے مانور سے کھڑا نہ ہوا گیا اور اس لڑکی کے چہرے پر غصہ دے کر مانور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ جب دوسرے لوگوں نے بھی مانور کو بے ہوش دیکھا تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تو وہ لڑکا خاموشی کے ساتھ مانور کی طرف دیکھتا رہا۔ انیلا نے سلیم صاحب کو فون کیا کہ وہ جلدی سے یونیورسٹی آئیں اور انہیں آ کر لے جائیں، مانور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سلیم صاحب نے جب یہ بات سنی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور جلدی سے آ کر ان دونوں کو گھر لے گئے۔ جب مانور کے ابو اسے گھر لے آئے تو اس کی امی مانور کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور پوچھنے لگی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ پہلے تم اس کو پانی پلاؤ اور پھر آرام سے تفصیل سے بات کریں گے۔ مانور کی امی نے اسے پانی پلایا اور اس کے پاؤں کی طرف دیکھنے لگیں۔ اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی۔ سلیم صاحب واپسی پر اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے ہوئے آئے تھے اور اپنی بیگم سے کہنے لگے کہ تم اس کے پاؤں پر میڈیسن لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے میڈیسن بھی کھلائی۔ اس طرح کچھ دیر بعد مانور سو گئی۔ تب سلیم صاحب نے تمام تفصیل اپنی بیگم کو بتائی۔ ان کی بیگم یہ سن کر پریشان ہو گئیں اور اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آپ کل کالج جائیں اور اس کی انتظامیہ سے بات کریں، تو سلیم صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے کافی دنوں تک مانور نے یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا۔ اس دفعہ تو انیلا بھی ڈر گئی تھی، لیکن اس نے اس واقعے کا ذکر اپنے گھر میں کسی سے نہیں کیا تھا۔ کافی دنوں بعد انیلا نے تو یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا، لیکن مانور نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور پرائیویٹ ہی امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا اور اب تک مانور کے دماغ سے بھی وہ واقعہ فراموش ہو گیا، لیکن انیلا ہفتے میں ایک دو دفعہ اس سے مل جاتی اور یونیورسٹی کے حال احوال اسے بتا جاتی۔ مانور اپنے امتحانوں کی تیاری میں پوری طرح مصروف تھی کہ ایک دن اس کی امی اس کے پاس آئیں اور اس سے کہنے لگیں کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ مانور نے کہا جی امی بتائیں کیا بات ہے۔ اس کی امی نے کہا کہ تمہارے ابو تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مانور نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئی اور اپنی امی سے کہنے لگی امی ابھی تو میں نے امتحان دینے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو بالکل بھی چھوڑ کے نہیں جانا، اور رونا شروع ہو گئی۔ ابھی اس کی امی نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے گلے لگایا اور سمجھانے لگیں کہ تمہارے ہونے والے سسرال تمہاری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تمہارے ابو ان سے بات کر چکے ہیں، میں انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مانور کی امی نے ان سے کہا کہ اچھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتی، اگر میں تمہارے انکار کا پیغام تمہارے ابو تک پہنچاؤں گی تو وہ کیا سوچیں گے، اور ہم تمہارے والدین تمہارے مستقبل کا بہترین فیصلہ کریں گے۔ مانور نے جب یہ بات سنی تو خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس طرح اگلے ہفتے تک کچھ لوگ ان کے گھر آئے۔ ان کی بات چیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ لڑکے کا والد ابو کے ساتھ آفس میں جاب کرتا ہے۔ مانور ان کے سامنے گئی، ان کے ساتھ آئی ہوئی عورت مانور سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی۔ اس طرح مانور کی منگنی کا دن بھی رکھ لیا گیا۔ مانور کی امی نے سلیم صاحب سے کہا کہ ان کے ساتھ صرف لڑکے کے والد اور لڑکی کی والدہ ہی آئی ہیں اور ان کے ہاں سے کوئی بھی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ اس بات کی کیوں پریشانی لیتے ہیں، منگنی والے دن سب ہی آئیں گے۔ اس طرح منگنی کا دن بھی آن پہنچا۔ سلیم صاحب نے منگنی کا انتظام ایک ہوٹل میں کیا تھا۔
وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے اور اس کی خوشی میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ مانور کے سسرال والے بھی آ گئے۔ مانور کا ہونے والا منگیتر بھی ساتھ تھا اور ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ مانور کے منگیتر کی ایک ہی بہن تھی لیکن وہ منگنی میں نہ آئی۔ مانور کی ساس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نہیں آ سکی۔ سب لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی کہ اس کے اکلوتے بھائی کی منگنی ہے، وہ اس میں بھی شریک نہ ہو سکی، لیکن پھر سبھی لوگ رسم میں مصروف ہو گئے۔ مانور کے منگیتر ساجد نے مانور کو سونے کی انگوٹھی پہنائی اور پھر مانور کی امی نے بھی مانور کو انگوٹھی پکڑائی تاکہ وہ بھی ساجد کو انگوٹھی پہنا دے۔ اس کے بعد کھانے کا پروگرام چلا اور اس طرح منگنی کا اچھے طریقے سے اختتام ہو گیا۔ اس طرح کچھ عرصے بعد شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ مانور کی ساس نے مانور کی امی سے اس بات کی اجازت لی کہ وہ ساجد کی کبھی کبھار مانور سے بات کروا دیا کریں۔ مانور کی امی نے یہ بات سنی تو وہ تھوڑا سا ہچکچا گئیں کہ کیا پتہ سلیم صاحب اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں، اور انہیں بھی یہ بات مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ سلیم صاحب سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ جب مانور کی امی نے سلیم صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے تک ہم شادی کر دیں گے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح مانور کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انیلا بھی اس کی تیاریوں میں برابر کی شریک تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتی تھی اور ان کے گھر کے کام میں ان کی مدد بھی کروا دیتی تھی۔ اس طرح جلد ہی مانور کی شادی ہو گئی اور مانور رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ مانور کو اس کے کمرے میں پہنچایا گیا تو مانور بہت ٹینشن میں تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مل رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی اور اس کے سسرال والے پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب ساجد کمرے میں آیا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر کچھ فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے کوشش کی تھی کہ میں آپ سے فون پر بات کر لوں لیکن آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اور پھر میں نے بھی دوبارہ نہیں کہا کیونکہ کچھ ہی عرصے میں شادی ہو جانی تھی اور اب کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ساجد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ساجد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا ایک لڑکی روتی ہوئی آئی ہے اور بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے چھپا لو، وہ واپس آ گئی ہے۔ ساجد نے پریشانی سے میری طرف دیکھا لیکن بہن کے بار بار کہنے پر اس نے مان لیا۔ میں پریشانی سے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بہن یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے، مجھے چھپا لیں، کیونکہ شادی کے دوران بھی وہ کسی رسم میں شریک نہ ہوئی اور نہ ہی اس نے کوئی خوشی کا اظہار کیا کہ اس کے اکلوتے بھائی کی شادی ہوئی ہے، اور اس کا رویہ بھی اکتایا ہوا سا تھا۔ اس طرح یہ اکثر ہونے لگا، جب میں اور میرا شوہر رات کو کمرے میں ہوتے تو وہ کمرے میں آ جاتی اور اپنے بھائی سے کہنے لگتی کہ بھائی مجھے چھپا لو، وہ واپس آ گئی ہے۔ میں نے کافی بار اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بہن کا ذہنی مسئلہ ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم نے اس کی بہت سے علاج کروائے ہیں لیکن اب کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو یہ دورے پڑتے ہیں۔ یہ بات میں اپنے گھر میں امی کو بھی نہ بتا سکی اور نہ ہی میری ساس نے اس پر کوئی توجہ دی کہ ان کی بیٹی سے کیوں حرکت کر رہی ہے۔ میرا شوہر اپنی بہن کی حرکتوں کی وجہ سے بھی پریشان رہتا۔ میری نند سارا دن گھر میں ٹھیک رہتی لیکن رات ہوتی ہی ایسی حرکت شروع کر دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک طبیعت خراب ہوگی تو میری ساس اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور جو بات انہوں نے بتائی کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے، یہ بات سن کر میری ساس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ان کی کنواری لڑکی کیسے حاملہ ہو گئی۔ وہ کس کس کو اس کا جواب دیں گی، اپنے شوہر اور بیٹے کو کیسے بتائیں گی، وہ تو اسے زندہ کاٹ دیں گے۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ میری ساس خود ہی پریشان ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اپنی بیٹی کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس طرح انہوں نے کافی دن اپنے شوہر اور بیٹے سے یہ بات چھپائی، لیکن ایک دن میری نند کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تو میرے شوہر خود اسے لے کر ہسپتال چلے گئے اور ادھر اس کے مکمل ٹیسٹ کروائے، اور میری ساس گھر میں پریشانی سے چکر لگاتی رہی کہ یہ بات گھر کے مردوں کو بھی پتہ چل جائے گی جو وہ اتنے دن سے چھپاتی رہی ہیں۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ میرا شوہر غصے سے دندناتا ہوا گھر آ گیا اور اونچی آواز سے چلانا شروع کر دیا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے آئی کہ کیا بات ہے تو دیکھا وہ اپنی ماں پر چلا رہا تھا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو وہ میری طرف غصے سے بڑا مجھے اپنی بہن کی رپورٹ دکھانے لگا کہ تم اس کام میں شامل ہو۔ میں اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی کہ کس کام کی بات کر رہا ہے۔ جب میں نے رپورٹ کو غور سے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ یہ تو میری نند کی رپورٹ تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ میری نند حاملہ ہے، اور اس نے یہ دکھایا کہ یہ تمہارا فون نمبر اور تمہیں اس سب کی خبر ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ میرا نمبر اس رپورٹ پر کیسے آیا۔ میں نے حیرانی کے ساتھ اپنی ساس اور نند کی طرف دیکھا اور میرے شوہر نے مجھے فوراً ہی طلاق دے دی۔
جب وہ یہ طلاق دے رہا تھا میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ یہ کام نہ کرے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ غلطی ان کی اپنی بیٹی کی تھی تو انہوں نے ہماری بیٹی کو کیوں طلاق دی۔ سلیم صاحب نے ساجد کے والد کو فون کیا تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی اس میں شامل ہے اور آپ کی بیٹی کا نمبر رپورٹ پر درج ہے اور اس کے نمبر پر بھی رپورٹ بھیجی گئی ہے اور آپ کی بیٹی یہ پہلے سے جانتی تھی اور اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کس نے یہ کام کیا۔ سلیم صاحب اس بات سے پریشان تھے کہ کوئی بات سامنے آ ہی نہیں رہی تھی۔ میرے والد پریشان ہوئے کہ ان کی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ اتنا برا ہوا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن امی نے انیلا کو بلایا کہ وہ میرے پاس آئے اور میرا دل بہل جائے۔ اس طرح انیلا میرے گھر آئی اور میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ امی اس سے کہنے لگی کہ اب یہ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتی ہے، تم روزانہ اس کے پاس آ جایا کرو تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ وہ مجھے لے کر گھر کے سامنے باغ میں چلی گئی۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک لڑکا چلتا ہوا ہمارے سامنے آیا۔ انیلا نے اسے دیکھ کر پہچان لیا لیکن میں پہچان نہ سکی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جس نے یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ ہمارے سامنے آیا اور زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے اس تھپڑ کا بدلہ لے لیا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اس نے مجھ سے کیسا بدلہ لیا۔ اس نے بتایا کہ جہاں تمہاری شادی ہوئی تھی تمہارے پہلے شوہر ساجد کی خالہ کا بیٹا ہوں، اور میں نے شادی پر جب تمہیں دیکھا تو میں نے تمہیں پہچان لیا اور میں نے تب ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اپنے تھپڑ کا بدلہ تم سے ضرور لوں گا۔ تمہاری نند پہلے ہی ذہنی مریضہ تھی اور میں نے ہی تمہاری نند کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی، اور میں نے ہی تمہاری نند کی رپورٹ پر تمہارا نمبر لکھوایا تھا تاکہ تمہارے سسرال والے تم پہ شک کریں اور تمہیں طلاق دے دیں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں صدمے سے چور ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے ایک تھپڑ کا کیسا بدلہ لیا ہے۔ انیلا مجھے لے کر گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد ساجد کے ابو میرے ابو کے دفتر آئے اور سلیم صاحب سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی بیٹی بے قصور ہے اور ہمارے ہی خاندان کے ایک لڑکے نے یہ سب کیا ہے۔ سلیم صاحب اس کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے ان کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ سلیم صاحب کو صدمے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی پچھتاتے ہیں کہ کاش وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ لینے میں اتنی جلد بازی نہ کرتے۔ سلیم صاحب نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس غم سے ضرور نکالیں گے۔ اب روزانہ انیلا مانور کے پاس آتی اور وہ اس کی باتوں سے دل بہلاتی اور اسے اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ گھر پر ہی اپنا بقایا تعلیم مکمل کرے۔ اب مانور کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آتی تھی کہ اس میں خود اعتمادی لے آنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر بہادری ہوتی تو اس کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا جو اس کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اب اسے خود کو ان حالات سے باہر لانا ہوگا تاکہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے لیے روشن مستقبل کا انتخاب کر سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔